ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قال وما الفأل قال الكلمة الطيبة. جی یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، جناب انس سے یہ مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، عدوہ یعنی مرض کا متعدی ہونا کوئی اس کی حقیقت نہیں، ولا طیرہ اور نہ ہی فال کی کوئی حقیقت ہے، نہ ہی فال کی کوئی حیثیت ہے. دونوں باتیں پیچھے گزر چکی ہیں. یا اضافہ اتنا ہے، فرمایا وَيُعْجِبُنِي الْفَعْلُ، مجھے فال پسند ہے، فال مجھے فال اچھی لگتی ہے. پوچھا فال کیا ہے؟ فرمایا الکلمۃ الطیبہ، کسی موڑ پر کسی اہم موقع پر اچھی بات، اچھا کلمہ، اچھا لفظ یا اچھا جملہ، یہ اچھا لگتا ہے مجھے. اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی مثلا آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں، سفر آپ نے شروع کیا، باپ اپنے بیٹے کو بلاتا یا سالم، وہ اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں، آپ سے مخاطب نہیں، تو آپ سمجھے اس نے سالم کہا ہے مانا سلامتی، تو آپ اس سے یہ فعال لیں کہ میرے اس سفر میں سلامتی ہو. یہ کلمہ طیبہ اگر آپ کی سماعت سے ٹکرائے اور آپ سنیں تو یہ یعنی سلامتی اس سے آپ نکال لیں کہ اس نے بلایا اپنے بیٹے کو ہے سالم کہہ کر، مگر یہ آواز مجھے کب ملی؟ جب میں نے سفر کا آغاز کیا. تو انشاءاللہ یہ اس کا کلمہ، اس کا یہ لفظ میرے لیے بھی سلامتی کا باعث ہو سکتا ہے. یہ فعال ہے، فرم مجھے یہ پسند ہے. جیسے ایک کاروبار آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اس تعلق سے آپ کی کسی سے بات ہوئی، کسی سے میٹنگ ہوئی اور کسی نے کہا یا راشد کا مانا کامیاب، حالانکہ اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے، لیکن آپ اس کے اس لفظ کو، اس جملے کو اپنے لیے ایک اچھے فعال کے طور پر لے لیں کہ اس کا معنی یہ کاروبار جو ہے یہ کامیاب ہوگا اور اس میں رشد ہوگا، اس میں ناکامی نہیں ہوگی. فرمایا کہ یہ فعال ہے، مجھے پسند ہے. اگر اس موڑ پر کسی اہم موقع پر اس قسم کا جملہ کو لفظ آپ کے کانوں سنائی دے تو اس سے آپ اچھی فعال لے سکتے ہیں کہ یہ میں نے سنا اس موقع پر تو یہ سفر میرے لیے اچھا ہوگا، یہ معاملہ میرے لیے اچھا ہوگا. کسی شخص کی شادی ہو رہی ہے، اس شادی کے موقع پر کسی نے اچھا لفظ کہہ دیا، راشد کہہ دیا، سالم کہہ دیا، تو اپنے نکاح کو آپ اس کے لیے باعث برکت قرار دے سکتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے وہ برکت آپ کو حاصل ہوگی انشاءاللہ. جی